یہ قربانی لینے سے زیادہ بڑا رزق کسی کے لیے قربانی کی توفیق پانا ہے. آپ کربلا کے اس مختصر سے قافلے کو دیکھیں, لاکھوں لوگ باہر موجود ہیں, لاکھوں, شاید کروڑوں لوگ موجود ہوں, لیکن ان لاکھوں اور کروڑوں میں سے کتنے لوگوں کو حسین ابن علی کی معیت نصیب ہوئی؟ چونکہ وہ اس اہل تھے کہ یہ روزی اور یہ رزق ان کو نصیب ہو. ان کے اندر یہ ظرفیت تھی کہ وہ اس رزق کو سنبھال سکے. ہر ایک کو یہ روزی نصیب نہیں ہوتی, ہر ایک کو یہ رزق نصیب نہیں ہوتا. ارزاق میں بھی درجہ بندیاں ہیں, اسی طرح جس طرح سے ایمان میں درجہ بندیاں ہیں, جس طرح سے روشنی میں درجہ بندیاں ہیں. سب پر روشنی کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے, سب کو ہم کہتے ہیں رزق, لیکن ایک رزق بہت نچلی سطح کا اور ایک رزق بہت اونچی سطح کا. ایک روشنی بہت نچلی سطح کی, ایک روشنی بہت اونچی سطح کی. آپ سورج کو بھی کہتے ہیں روشنی, موم بتی یا ٹارچ کی روشنی کو بھی کہتے ہیں روشنی. اس روشنی اور اس روشنی میں کوئی مقابلہ ہے نہیں ہے, دونوں روشنی, دونوں روشنی ہے, لیکن ان دو روشنیوں میں فرق آسمان زمین کا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مراتب کا فرق ہے, مقامات کا فرق ہے. ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ محمد. ایک دفعہ ذرا سوال ہے محمد ایک دفعہ ذرا اونچی آواز سے سب مل کر سوال ہے عزیزہ نے کہا یہ جو آپ یہاں پر آئے ہیں یہ رزق ہے. یہاں پر 2000 بندے ہوں گے, 3000 بندے ہوں گے, ہماری خیرات کو ملا کے فرض کریں 5000 بندے ہوں گے, لیکن ان 5000 کا ایمان ایک طرح کا نہیں ہے, اندر کی روشنی ایک طرح کی نہیں ہے, کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے. جو جتنا زیادہ اپنے ظرف کو وسیع کرتا چلا جاتا ہے, اللہ اتنا زیادہ اس کے اس ظرف میں انڈیرتا چلا جاتا ہے. اس لیے جو صرف مانگتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے, لیکن جو دینا سیکھتا ہے اللہ اس کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ اس کو عطا کرتا ہے. اس لیے جب آپ حسین ابن علی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو صرف مانگنے والے بن کر نہ آئیں, بلکہ حسین ابن علی کی یہ خیرات بانٹنے والوں میں اپنا نام لکھوائیں. حسین کی خیرات بانٹنے والوں میں, حسین کی محبت بانٹنا سب سے بڑا کام ہے کہ انسانوں کی اس معنوی بھوک کو حسین ابن علی کی محبتوں کو بانٹ کر آپ پورا کر سکیں. وہ چھوٹا کام نہیں ہے. حسین ابن علی کے عشق کو بانٹ کر, حسین ابن علی کے سینٹر کی طرف لوگوں کو متوجہ کر کے, حسین ابن علی کے ذکر کی طرف لوگوں کو متوجہ کر کے, حسین ابن علی کی معرفت لوگوں کو عطا کر کے, یہ جو روزی اور یہ جو رزق ایک مرکز سے بچتا ہے, یہ کھانے کی روزی اور پینے کی روزی اور رزق سے بہت بڑا ہے. دونوں کے مراتب میں آسمان زمین کا فرق ہے. اگر بدن کو خوراک نہ ملے تو بدن ہو سکتا ہے زندہ رہے کچھ عرصے کے لیے, لیکن اگر روح کو خوراک نہ ملے اور روح مر جائے تو بدن کے حیات کے باوجود وہ انسان ہمیشہ مردہ کہلاتا ہے, ہمیشہ مردہ. اور روح کی زندگی کا نام حسین ابن علی ہے, روح کی حیات کا نام, روح کی نورانیت کا نام حسین ابن علی ہے. اور حسین وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی رحمت واسعہ کا دروازہ بنایا ہے, اور یہ مجلس وہ رحمت واسعہ ہے. صلوات محمد علی محمد.
بھی یہاں پر آتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دعا کا حکم اللہ کا ہے، ادعونی استجب لکم. دعا کا حکم قرآنی حکم ہے، اور دعا سے جو بندے بھاگتے ہیں ان کو اللہ ایک ذرے کی اہمیت نہیں دیتا. قرآن کریم میں سورہ فرقان کی آخری آیت ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. ان لوگوں سے کہیے اگر ان کی دعائیں نہ ہوں تو اللہ ان کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ دے. یعنی یہ انسان کی دعا ہے جو اللہ کو انسان کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس کے دل کو اللہ کی رحمتوں کے نزول اور رزق کے نزول کے لیے کھولتی ہے. لیکن دعا اور دعا میں فرق ہے. دعا اور دعا میں فرق ہے. مانگنے اور مانگنے میں فرق ہے. ایک مانگتا ہے اصل کو اور ایک مانگتا ہے جز کو. دونوں مانگنے میں ہیں، دونوں دعا ہیں، لیکن یہ دعا کہاں اور وہ دعا کہاں. ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے جب آپ مدینہ سے مکہ سے لوگوں کے ظلم اور ستم سے نکلے باہر تو آپ طائف آئے تو میں نے طائف میں آپ کی خدمت کی تھی، آپ کا خیال رکھا تھا، آپ کو ان لوگوں سے نجات دلائی تھی. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا. کہا کہ آج میں آیا ہوں آپ سے کچھ مانگ سکوں. ذرا غور کیجیے گا. کہا مانگ سکوں. فرمایا مانگو. اس نے کہا یا رسول اللہ میری ضرورتیں زیادہ ہیں، مجھے کچھ بکریاں چاہیے تو مجھے کچھ بکریاں دیجئے اور ان بکریوں کو پالنے کے لیے ایک نوکر ایک ملازم بھی دیجئے. آپ نے فوراً حکم دیا. بکریاں 200 ان کو مل گئیں. ایک غلام بھی مل گیا. وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گرد موجود اصحاب سے یہ فرمایا یہ شخص بڑا ہی چھوٹے ذہن کا تھا. میں الفاظ میرے ہیں، رسول اللہ کے نہیں ہے. چھوٹا انسان تھا، فکر چھوٹی تھی، کتنی حقیر چیز مانگ کے گیا. کاش اس کا ذہن اتنا بڑا ہوتا جتنا بنی اسرائیل کی اس خاتون کا تھا جو یوسف کے پاس آئی اور یوسف ان سے ملے تھے. اچھا موسیٰ ان سے ملے تھے. اچھا. اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس خاتون کا قصہ کیا ہے؟ کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جاؤ فلسطین کی سرزمین کی طرف، تو یہ بھی حکم دیا کہ یوسف کا تابوت نکالو اور اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ. پوچھا کہ یا اللہ یہ تابوت کہاں سے ملے گا؟ مجھے تو نہیں معلوم. فرمایا فلاں جگہ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ وہ ایڈریس بتائے. وہ تمہیں ایڈریس بتائے گی تو تم ان سے وصول کر لینا اور جا کے اٹھا لینا. کہا ٹھیک ہے. پہنچ گئے اس عورت کے گھر. اس عورت نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا، یہ رسول کریم بیان فرما رہے ہیں، اس عورت نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا اور حضرت موسیٰ کی خواہش سنی تو کہا کہ یا موسیٰ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط آپ تسلیم کرنے پر تیار ہوں تو میں آپ کو پتہ بتاؤں گی. کہا ٹھیک ہے، جو مانگنا چاہو مانگو. لیکن ایک دفعہ پریشان ہوئے کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ مانگ لیں جو میرے بس میں نہ ہو. وہی اتری یا موسیٰ خاموشی سے اس کی شرط مان لو. مانگے. خاتون نے کہا دیکھیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یوسف کی قبر کہاں پر ہے، تابوت کہاں پر دفنا ہے، لیکن آپ یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ موت کے بعد آپ جس مقام پر ہوں گے مجھے بھی اس مقام پر اپنے ساتھ رکھیں گے. کہا اس مقام پر جہاں پر آپ ہوں گے وہاں پر مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں گے. موسیٰ نے وعدہ کیا. رسول کریم فرماتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کی وہ ان پڑھ عورت جس نے دنیا نہیں دیکھی تھی لیکن اس کی فکر کتنی وسیع تھی، کتنا اس کا مقام اونچا تھا ذہنی حوالے سے، کہ اس نے جب دیکھا کہ اس وقت میں مانگ سکتی ہوں تو وہ مانگا جو اس کے شایان شان تھا. لہذا یہ جو طائف کا مسلمان آیا اور مانگ رہا تھا، اس نے 200 بکریاں مانگی. 200 بکریاں چند دنوں کے بعد ختم ہو جائیں گی. چند دنوں کے بعد اس کی ضرورت اور بڑھ جائے گی. یہ تو اس کی اصل ضرورت یہ تو نہیں ہے.
جو بندہ سونا چاہتا ہے نیند جب آتی ہے تو زمین پر بھی آ جاتی ہے اور مخمل کے بستر پر بھی آ جاتی ہے. جب بھوک لگتی ہے کچھ نہ ملے تو تھوڑی سی سبزی اور خشک روٹی اور دہی کے ایک پیالے سے بھی پیٹ بھرتا ہے, اور دنیا کی ساری مرغن غذائیں جمع کی جائیں تب بھی پیٹ بھرتا ہے. آدمی اتنا ہی کھاتا ہے جتنا اس کے اندر ظرف ہے, اس سے زیادہ تو نہیں کھاتا. تو اس کی ایسی چیز کے لیے اپنا وقت کیوں ضائع کرو جس کی قیمت چند لمحوں کی ہے؟ وہ مانگو جو ابدی ہے, وہ مانگو جو عالمی ہے, وہ مانگو جو کائناتی ہے, وہ مانگو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے. جب ہم حسین ابن علی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہاں پر ہر دعا قبول ہوتی ہے, کوئی اس پہ شک نہ کرے, چونکہ حسین باب اللہ الواسع ہے, اللہ کے وسیع ترین دروازے کا نام حسین ابن علی. اس لیے اس دروازے پر ہر چیز قبول ہوتی ہے. یہاں پر آ کے انسان جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے. لیکن اگر ہماری فکر میں وسعت آ جائے, ہمارے دل میں دل کا ظرف بڑا ہو جائے, تو پھر ہم کیا مانگیں گے؟ وہ جو حسین کے شایان شان ہے. اگرچہ دعا کے حوالے سے, مانگنے کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ حتیٰ اپنے دسترخوان کا نمک بھی اللہ سے مانگو, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن صرف نمک پر اکتفا نہ کرو, صرف 2 وقت کے کھانے پر اکتفا نہ کرو, صرف کسی کاروبار کسی نوکری میں کامیابی کی دعا پر اکتفا نہ کرو. وہ ہو اور باقی اصل چیزیں نہ ہو تو یہ تمہارے کام نہیں آئے گی. مانگو وہ جو ان سب چیزوں کا احاطہ کرے. تو پھر میں کیا مانگوں؟ حسین ابن علی کی جب بارگاہ میں آؤ تو حسین سے خود حسین کو مانگو, حسین سے خود حسین کو مانگو. حسین کی بارگاہ میں آ کر حسین سے اللہ مانگو. جس کو اللہ مل جائے, جس کو نبی مل جائے, جس کو علی مل جائے, جس کو خود حسین ابن علی مل جائے, اس کے پاس پر ہر چیز موجود ہے, اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے. صلوات ہے محمد محمد و آل محمد. آپ کی آواز صلوات کی بڑی کم ہے, ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں محمد محمد و آل محمد. تو دوسری چیز جو مانگنے والی ہے وہ کیا ہے؟ ہم سب خطا کے پتلے ہیں, ہم سب غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے, ستار العیوب. وہ ستار العیوب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. ساتر نہیں, ستار ہے. ساتر پردہ ڈالنے والا, اور ستار سب سے زیادہ پردہ ڈال کر سب سے زیادہ چھپانے والا. اگر ہماری حقیقت کھل جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ امیر المؤمنین کا ایک جملہ ہے اور لرزہ دینے والا جملہ ہے, انسان جب سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ کو میرے بارے میں, مجھے آپ کے بارے میں, ہم میں سے کچھ کو کچھ کے بارے میں ان کے بعض عیوب کا پتہ چل جائے تو کیا ہم ان سے ملنا بھی پسند کریں گے؟ اگر پتہ چل جائے فلان بندے نے چوری کیا ہے تو اگلے دن آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ڈریں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو پتا چل جائے فلان نے شراب پیا ہے اور وہ اس کا عیب باہر آ جائے تو اگلے دن آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ڈر محسوس کریں گے, جبکہ اس کا وہ گناہ آپ کو چمٹتا نہیں آئے, لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کی ایک برائی سامنے آ گئی ہے اب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. اگر پتا چلے فلان بد کرداری میں ملوث ہے تو آپ اس بد کردار عمل کے سامنے آنے کے بعد اس کے ساتھ کہیں پر کھڑے ہوتے ہوئے ہمیشہ گھبرائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا دامن بھی داغدار ہو جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ ذرا غور کریں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لو تکاشفتم ما تدافنتم, تم میں سے ہر ایک سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اتنا معیوب ہے, اتنا آلودہ ہے کہ اگر تم ایک دوسرے پر کشف ہو جاؤ
کش ہو جاؤ یعنی پردے ہٹ جائیں، پردے ہٹ جائیں اور ایک دوسرے کی حقیقتیں دیکھنے لگو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جب مرو گے تو تمہاری لاش کو بھی دوسرا مومن دفنانے کے لیے قریب آنے سے گریز کرے گا اور بھاگے گا کہ نہیں میں اس کا لاش بھی اس کی دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوں. لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر کشف ہو جاؤ، کھل جاؤ، پردہ ہٹ جائے تو ایک دوسرے کی لاش بھی نہیں دفناؤ گے. کون؟ امیر المومنین. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندر سے اتنے آلودہ ہیں اور سب کا یہ حال ہے، کوئی چھوٹا موٹا بڑا فرق نہیں ہے، سب اپنی اپنی نسبت سے ہر ایک کے اندر یہ مسائل ہیں. لیکن وہ کیسا رؤوف، کیسا مہربان خدا ہے جو ہمارے ان تمام عیوب پر پردہ ڈال کر ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو مومن سمجھو، ایک دوسرے کا احترام کرو اور ایک دوسرے کے عیوب اگر سامنے آئے تو ان پر پردہ ڈالو. اور اس کا آغاز میں خود کر رہا ہوں کہ تم سب کے گناہوں کا مجھے پتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کسی ایک کی ایک خطا بھی لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا، چھپاتا ہوں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مطاف میں تشریف فرما تھے، حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی موجود تھے. دیکھ رہے تھے حاجیوں کو سب طواف کر رہے ہیں. اس طواف کے دوران ایک حاجی نے اٹھ کر ایک بات کہی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ ما اکثر الحجیج، اے اللہ کے رسول کے فرزند اس دفعہ کتنی بڑی تعداد میں حاجی آئے ہیں. آپ نے ایک نگاہ دوڑائی اور پھر فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، کتنے کم تعداد میں حاجی ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں چیخنے چلانے والے مختلف مخلوق اور جانور ہیں. پریشان ہوا، صحابی پریشان ہوا، پریشان ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا قریب آؤ. قریب آیا، ہاتھ کا اشارہ کیا، ہاتھ کا اشارہ کیا. جیسے ہی ہاتھ کا اشارہ کیا آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا. یہ جو عالم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس عالم کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. خود ہمارا بھی یہ ظاہر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. میں آپ کی پشت نہیں دیکھ سکتا، آپ میری پشت پہ کیا ہے نہیں دیکھ سکتے، چونکہ ہماری نگاہیں صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں. لیکن وہ جو ہستیاں ہیں وہ باطن کو دیکھتی ہیں. اور انسان جب پاکیزگی کے مراحل طے کرتا ہے، اپنی ان نگاہوں کو حرام سے بچاتا ہے، زبان کو حرام سے بچاتا ہے، کان کو حرام سے بچاتا ہے، دل کو حرام سے بچاتا ہے، فرائض خداوندی پر عمل کرتا ہے، محرمات سے اجتناب کرتا ہے، تو اللہ ایک ایک کر کے یہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے. اور جب پردے ہٹتے ہیں تو پھر غیر معصوم لوگ بھی حقائق عالم اور اسرار عالم کو انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لہذا جب پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ نے اشارہ کیا، پردے ہٹ گئے. اب جب پردے ہٹے تو کیا دیکھا؟ دیکھا کہ وہی مطاف ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے، وہی صحن کعبہ ہے. جو طواف کر رہے ہیں آوازیں بھی وہی ہیں، لیکن صورتیں بدل گئی ہیں. بدل گئی ہے مطلب حقیقت اب نظر آنے لگی ہے. حقیقت کیا ہے؟ طواف کعبہ ہے، کعبے کے ارد گرد طواف ہو رہا ہے، لیکن طواف کرنے والے کون ہیں؟ کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بلی ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی اژدہا ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی اور جانور ہے، مختلف قسم کے جانور. اور ان مختلف جانوروں میں چند انسان بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن آواز سب کی یہی نکل رہی ہے، لبیک اللہم لبیک. پریشان نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ان کی حقیقت ہے، یہ ان کی حقیقت ہے. یہ حقیقت کیسے بنتی ہے؟ اس دنیا میں اپنے اعمال کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے. اس دنیا میں جب اپنے اعمال کا خیال نہ رکھا جائے تو جس نوعیت کا عمل ہوتا ہے اس طرح کی روح بنتی ہے.
مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں، ہم سب کھانا کھاتے ہیں، ہم نے اگر سبزیاں زیادہ کھائیں تو بدن اس حساب سے تشکیل پائے گا اور گوشت ہوئے گا. اگر ہم نے گوشت زیادہ کھایا تو اس کے نتیجے میں اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی. جو ہم کھاتے ہیں اس کا اثر بدن کی تشکیل پر ہوتا ہے. اسی طرح جو چیزیں ہم انجام دیتے ہیں معنوی طور پر، باطنی طور پر، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری روح کی تشکیل میں کردار ادا کرنے والے افعال ہیں، ان کا اثر روح پر ہوتا ہے. اگر وہ اعمال نورانی اور پاکیزہ ہے تو روح انسانی ہوگی اور ملکوتی ہوگی. لیکن اگر وہ نجاست پر مشتمل عمل ہے تو روح بھی اسی حساب سے حیوانی ہوگی. اگر خوراک حرام ہے تو کسی اس طرح کے جانور کی تشکیل اندر ہو رہی ہوگی. اگر ہمارا جنسی عمل حرام ہے تو اس طرح سے کسی جانور کی شکل اندر تشکیل پا رہی ہوگی. اگر آنکھیں حرام میں استعمال ہو رہی ہیں تو اسی طرح سے ہماری روح حرام کے کسی جانور کی شکل میں آہستہ آہستہ نشو و نما پا رہا ہوگا. اس لیے جو بھی انسان انجام دیتا ہے اس عمل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس عمل سے مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے، اور آیا یہ عمل مجھے انسان بنا رہا ہے یا حیوان بنا رہا ہے. یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء ہے جس میں آپ اس وقت موجود ہیں، یہ انسان ساز فیکٹری ہے، انسان بنانے والی فیکٹری، تمام غلاظتوں سے نکالنے والی فیکٹری، اور تمام غلاظتوں سے نکال کر پاک کرنے والی فیکٹری. صلوات و جناب محمد والے محمد. میں علم الشرائع ہماری کتاب ہے، ہمارے مکتب اہل البیت کی شریعت کے مختلف احکام کے حوالے سے علتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان احکام کی وجہ کیا ہے، ان احکام کی حکمت کیا ہے. وہاں پر ایک جگہ روایت اور بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب. کہا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا. فرعون کون ہے؟ جس نے بنی اسرائیل کے مردوں کو قید کیا، مارا، بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو کنیز بنایا، معاشرے کے اندر ظلم اور ستم روا رکھا، اور انسانوں پر اتنے مظالم ڈھائے جو تاریخ میں خود اپنی جگہ ایک مثال بن گئے. اور حضرت موسیٰ کو تنگ کیا، حضرت ہارون کو تنگ کیا، توحید کے فروغ کے رستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی، اور پھر لوگوں سے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. لوگوں کو اللہ سے توڑا اور مخلوق سے جوڑا. یعنی اگر اس کے جرائم کی آپ فہرست بنانا چاہیں تو ایک لمبی فہرست بنتی ہے. وہ فرعون آگے آگے موسیٰ جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے یہ فرعون آ رہا ہے. چلتے گئے یہاں تک کہ نیل تک پہنچے. نیل تک پہنچنے کے بعد جب نیل میں حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوئے، چونکہ نیل کا سینہ پھٹا، دریا میں شگاف ہوا، رستہ بن گیا. جیسے ہی یہ لوگ داخل ہوئے انہوں نے دیکھا رستہ بن گیا، وہ بھی داخل ہو گئے. یہ نکلنے لگے اور جیسے ہی آخری فرد نکل گیا تو ادھر سے پانی نے اپنی وہ گیپ بھر لی اور فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہونے لگے. اب اس کیفیت میں روایت کہتی ہے ادھر جو شرائع کی، اس کیفیت میں فرعون نے حضرت موسیٰ کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا موسیٰ مجھے بچائیے، یا موسیٰ مجھے بچائیے. موسیٰ نے اپنا چہرہ موڑ دیا. جیسے ہی موسیٰ نے اپنا چہرہ موڑا فرعون پانی میں غرق ہوا اور اس کی ساری فوج اور سارے لشکر والے سارے غرق ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ اللہ نے موسیٰ پر وحی کی، اے موسیٰ تو نے فرعون کی آواز پر ہاں نہیں کہا، منہ موڑا. کاش فرعون مجھ سے مانگتا تو میں اس کو غرق ہونے سے یہاں پر بھی بچاتا. اب ذرا تصور کریں، وہ فرعون جو سراپا اللہ کا دشمن ہے، لیکن جب وہی فرعون پلٹتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ کہتا ہے اگر وہ میری طرف آتا تو میں اس کو بخش دیتا، ان تمام جرائم کے باوجود. تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے
اللہ کا جو انداز ہے وہ اس طرح کا ہے کہ کوئی شخص مایوس ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ائمہ اطہار ہمیشہ لوگوں کے اندر امید کی کرن جگاتے ہیں، ان کو امیدوار کرتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اس لیے ولایت باقی تمام انبیاء کے پاس جزئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ائمہ کو اور ان ائمہ میں آج جن کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں ان کو اپنی وہ کلی ولایت عطا فرمائی ہے کہ جس کے تحت جب کوئی انسان ان کے دروازے پر جاتا ہے تو رحمت خدا کے سارے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں. وہ چاہے کچھ بھی ہو اللہ اس کے لیے دروازے کھول کر اس کو اپنی آغوش میں لیتا ہے. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آئی. اور عجیب حدیث ہے، اصول کافی میں ہے اور باب صبر میں ہے، باب الصبر 3 جلد میں. وہاں پر ایک طویل بیان کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات اپنے منتخب بندوں کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے. جب وہ ان آزمائشات اور امتحانات سے سرخرو ہو کر نکلتے ہیں تو ان کو تو وہ مقام ملتا ہی ملتا ہے، لیکن ان کی اس آزمائش کی وجہ سے ایک پوری امت کو بھی اللہ ان کی وجہ سے نجات دلاتا ہے. زحمت انہوں نے اٹھائی لیکن نجات اس امت کو ملتی ہے. رحم بہی امتن، زحمت کی اس شخصیت نے اور رحم کا دروازہ کھل گیا پوری امت پر، پوری امت پر. اس کی پھر مثال بھی فرمایا کہ یوسف کو دیکھ لو. حضرت یوسف کن مشکلات سے گزرے؟ یتیمی، بچپن، باپ سے جدائی، باپ ہے لیکن اس کے باوجود یتیمی کی زندگی. بھائیوں نے حضرت یوسف کو نکالا، چاہے کنعان میں پھینکا، آگے بڑھے، لوگوں نے آ کے ان کو اٹھایا، غلام بنایا، لے جا کے بیچا، غلام کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے، غلام کی حیثیت سے. نوجوان ہے 12-13 سال، لیکن 12-13 سال کا بچہ اپنے والد سے جو کہ نبی ہے جدا ہوئے ہیں، والدہ سے جدا ہوئے ہیں اور ان سختیوں سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کی اس رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہے. ان تمام مراحل میں عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان تمام آزمائشات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. 20 سال گزر جاتے ہیں، 20 سال، اور ان 20 سالوں میں ہر طرح کی مشکلات سے گزرتے ہیں. ان مشکلات سے گزرنے کے باوجود کبھی چہرے پہ شکن نہیں آتی، یہاں تک کہ آپ پر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. الزامات کس کی طرف سے؟ زلیخا کی طرف سے. لیکن وہاں پر بھی اپنی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی استقامت کا مظاہرہ. یہ جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر زندان چلے جاتے ہیں اور زندان میں بھی 7 سال رہتے ہیں. 20 سال کی زندگی انہی امتحانات اور انہی آزمائشات میں. لیکن ان 20 سالوں میں جن سختیوں سے حضرت یوسف گزرے انہی سختیوں میں ان کے والد بھی شامل ہیں. والد نابینا ہو جاتے ہیں، روتے 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 آنکھیں نابینا، اور اس کا درد بیٹا محسوس کرتا ہے. لیکن جب ان امتحانات کا خاتمہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی چیزیں عطا کرتا ہے. باپ کو آنکھیں عطا کرتا ہے اس بیٹے کے قمیض کے ذریعے سے. باپ کی نابینائی بینائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ جو 11 بھائی ہیں جنہوں نے اس بھائی پر ظلم کیا اور اپنی طرف سے مار دیا، اپنی طرف سے ہر وہ کام کیا جو کوئی دشمن کر سکتا تھا،
اس کی وجہ سے ایک نبی کے ساتھ یہ کرنے کے جرم میں وہ جہنمی تھے، لیکن جب آئے بھائی کے پاس مغفرت مانگی، بھائی نے معاف کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کی مغفرت کی دعا مانگی، تو وہ جہنمی بھائی جہنم سے نکلے اور جنتی بن گئے۔ رحمت یوسف، حضرت یوسف کی ان قربانیوں کا نتیجہ، اور اس کے بعد خود زلیخا کو ایک نئی زندگی ملی، اور وہ جو نئی زندگی ملی وہ بھی ایک عجیب و غریب کہانی اور واقعہ ہے قرآن کریم نے جو بیان کیا۔ اور اس سے آگے جائے، پھر مصر جہاں اتنی بڑی سلطنت اور خوف کا عالم قحط کی وجہ سے کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، گندم کی فصل ختم، لیکن اس کے باوجود اسی حضرت یوسف کے ان امتحانات کی وجہ سے پورے اس معاشرے کا قحط فراوانی رزق میں تبدیل ہو جاتا ہے، قربانی ایک بندہ دیتا ہے اور پوری امت کو نجات مل جاتی ہے، پوری امت کو۔ اگر آپ اس تناظر میں حسین ابن علی کو دیکھ لیں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دیا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہے حضرت یوسف کے ساتھ؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ جس طرح کے امتحان سے حضرت امام حسین گزرے اس طرح کے کسی امتحان سے حضرت یوسف نہیں گزرے، جن سختیوں سے گزرے، جن مشکلات سے گزرے۔ اب ان مشکلات سے گزرنے کے بعد امام صادق علیہ السلام کی اس روایت کو سامنے رکھے، اللہ تبارک و تعالی نے حسین ابن علی کو اور ان کی اس عزاداری یاد اور ان کے نام پر ہونے والے ہر کام کو اپنی رحمت میں اس طرح سے لے لیا ہے کہ اب انسان جو بھی کام حسین ابن علی کی نیت سے خالص ہو کر کرے، ایک پوری دنیا اس کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ قربانی حسین کیا ہے، عطا ان لوگوں کو ہے جو حسین ابن علی سے عشق اور محبت رکھتے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی عظیم ہے کہ اگر حسین کے در سے گزر کر کوئی پہنچے تو کتنا اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پھر میں حضرت یوسف ہی کے وجہ سے ایک چھوٹی سی حدیث بیان کر دوں۔ حضرت یوسف جب بادشاہ بن گئے مصر کے، تو بادشاہ بننے کے بعد ایک دن اپنے محل کے اوپر والے حصے میں باہر کا نظارہ کر رہے تھے، تو دیکھا گلی میں سڑک پہ ایک جوان گزر رہا ہے، یہ جوان اور جولیدہ صفت ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، فقیر لگ رہا ہے لیکن شریف لگ رہا ہے۔ اسی اثنا میں جبرائیل حاضر ہوئے، اے یوسف کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ یا جبرائیل میں دیکھ رہا ہوں اس اللہ کے بندے کو، جوان ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ کہا پہچانا یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بتاؤں کون ہے؟ جی یہ وہی بچہ ہے جس کی گواہی کی وجہ سے آپ کی جان بچی تھی، جس نے گواہی دی جب آپ پر زلیخا نے الزام لگایا اور اس الزام کے نتیجے میں آپ کو گرفتار کیا جا رہا تھا، تو یہ گود کا بچہ تھا۔ اس بچے نے، اس کو اللہ نے زبان دی اور اس نے گویا ہو کر اعلان کیا اور کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا مجرم ہے، چونکہ یوسف بھاگ رہا تھا، پیچھے سے زلیخا آئی ہے۔ جب یہ کہا اور لوگوں نے اس کو جانچا تو دیکھا نہیں، حضرت یوسف مجرم نہیں ہے، مجرم زلیخا ہے۔ تو جان کس کی بچی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ جبرائیل نے کہا یہ وہی جوان ہے جس کی گواہی سے اس بچپنے میں آپ کی جان بچی اور آپ کی عزت بچی۔ فوراً کہا اپنے کاریگروں سے کہ جاؤ اس جوان کو لے کے آؤ۔ لے کے آئے، بڑا انعام دیا، بڑا اکرام کیا، بڑے کھانے کھلائے، بڑی عزت دی، اس کی جو خواہش کی پوری کی، رخصت کیا۔ دیکھا جبرائیل مسکرا رہے ہیں، ان کی مسکراہٹ کی اس کیفیت کو دیکھ کر
حضرت یوسف نے لب کھولے کہا کہ اے جبریل اب آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کیوں میرے کسی عمل میں کوئی ایسی بات تھی جو آپ کو مسکرانے پر مجبور کر رہی ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو کہا وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے نے صرف ایک دفعہ گواہی دی، صرف ایک دفعہ، کہ یوسف بے گناہ ہے، اور یوسف کی بے گناہی کی گواہی کے لیے انہیں صرف ایک جملہ اپنی پوری زندگی میں کہا، اور اس کے نتیجے میں آج جب آپ کو پتا چلا جو کہ آپ اللہ نہیں ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے، تو آپ نے اس جوان کو بلا کر اتنے انعام اکرام عزتوں سے نوازا اور اس کو غنی کر کے بھیج دیا. وہ اللہ کیسا اللہ ہوگا جو آپ کا بھی خالق ہے. اس کی بارگاہ میں جب ایک مومن انسان صبح سے شام تک بارہا اس کی وحدانیت کی شہادت دے کر اس کے سامنے ہر روز 5 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدے کر کے اس کی الوہیت کی شہادت پر گواہی دیتا ہے، تو وہ اللہ جو آپ کا بھی خالق ہے وہ اس انسان کو کتنا عطا کرے گا جس انسان نے اللہ کی پوری زندگی اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اس کی عبودیت اور بندگی کی اور اس کی وحدانیت کی گواہی دی. وہ اللہ ایسا اللہ ہے، اور اس اللہ تک پہنچنے کے دروازے کا نام حسین ابن علی ہے. صلوات علیہ محمد وعلیہ محمد. عزیزان گرامی، میں چاہوں گا کہ کربلا کی اس پوری ہسٹری سے ہم وہ چیزیں سلیکٹ کریں جو ہمیں کربلائی بنا سکیں، ہمیں کربلائی بنا سکیں. کربلائی بننے کا مطلب نعرے لگانا نہیں ہے، کربلائی بننے کا مطلب زندہ باد مرد آباد کہنا نہیں ہے. زندہ باد مرد آباد آج دہریے بھی کہتے ہیں. ابھی جو غزہ کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان مظلوموں کی حمایت کے لیے نکلنے والوں میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم ہے یا نہیں؟ تو اس لیے کسی مظلوم کی حمایت کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، کسی مظلوم پر آنسو بہنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے. اگر انسان ہے، وجدان رکھتا ہے، ضمیر رکھتا ہے، تو اس کا ضمیر اس سے کہے گا کہ اٹھو اور مظلوم کی حمایت کرو. جہاں بھی مظلوم ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، کشمیر میں ہو، غزہ میں ہو، فلسطین میں ہو، یمن میں ہو، عراق میں ہو، شام میں ہو، یا کسی اور جگہ، جہاں پر بھی کوئی مظلوم ہے اس مظلوم کی حمایت میں بولنا باضمیر انسان کے ضمیر کی آواز ہے. نہ بولے تو اندر سے ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. دیکھو یہ مظلوم تھا، میں کچھ نہیں بولا، وہ انسان مجبور ہے. لیکن کربلا اس مظلومیت کے حق میں بولنے والے کے اندر کی دنیا کو نجاستوں سے پاک کرنے کا سبب ہے، نجاستوں سے. اس لیے کربلا تطہیر کا ذریعہ ہے. کربلا سے سیکھنا یہ ہے کہ ہم متخلق باخلاق اللہ کیسے ہوں، کس طرح ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جو حسین ابن علی کا اخلاق ہے، وہ روح پیدا ہو جو حسین ابن علی کی روح ہے، وہ بلند نگاہ پیدا ہو جو حسین ابن علی کی بلند نگاہ ہے، وہ وسعت قلب پیدا ہو جو حسین ابن علی میں ہے، وہ درگزر پیدا ہو جو حسین ابن علی میں ہے، وہ عشق، وہ محبت، وہ مودت پیدا ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں جب سر بسجود ہو تو وہ رضا کی کیفیت پیدا ہو جو حسین ابن علی میں ہے. صلوات علیہ محمد وعلیہ محمد. آج دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہے، کوئٹہ میں آپ کوئٹہ کے ظلم کی وجہ سے آپ نے ہجرتیں کی، کیا اس ظلم کے خلاف بولنا یہ صرف کوئٹہ والوں یا مسلمان یا شیعوں کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جس طرح سے ان مظلوموں کے خلاف بولنا ذمہ داری ہے، اسی طرح سے ہر دوسرے مظلوم کے خلاف بولنا بھی، مظلوم پر ہونے والے ظلم کے خلاف بولنا بھی ذمہ داری ہے، چاہے کہیں پر بھی ہو.
جو بھی مظلوم ہے مظلوم کی حمایت میں بولنا یہ ذمہ داری ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے. لیکن کربلا کے پیغام کا یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کربلا کی اس پاکیزگی اور طہارت کے رستے کو اپنا کر اپنے آپ کو اتنا پاک کیا جائے کہ اللہ ہماری اس ندا کو اپنی راہ میں قبول کر کے ہمیں صفے افواج حسینی میں شامل کر دے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اس لیے ان عزاداریوں سے ہمیں وہ نئی روح حاصل کرنی ہے کہ اگر 10 محرم گزر جائے تو 10 محرم کے بعد بھی اس کے اثرات ہماری روح کو متاثر کر سکیں. یعنی یہاں سے نکلتے ہی ہماری آنکھیں دوبارہ پھر نہ جائیں، سفید نہ ہو جائیں، ہماری آنکھیں وہی رہیں جو یہاں پر ہیں. یہاں پر جب ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، خواتین نکلتی ہیں تو ہماری آنکھیں آیا محجبہ ہوتی ہیں، یعنی حجاب میں ہوتی ہیں، یعنی ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی یہی جھکی ہوئی نگاہیں موبائل پر بھی ہو، یہی حیا موبائل پر بھی ہو، یہی حیا معاشرے میں بھی ہو. یہاں کوئی کسی کا جیب نہیں کاٹتا، یہی احترام معاشرے میں بھی ہو. یہاں کوئی کسی کو دھکا نہیں دیتا، یہی احترام معاشرے میں بھی ہو. یہاں ہر ایک دوسرے کو حسین کی وجہ سے محترمانہ طور پر دیکھتا ہے، یہی چیز باہر بھی ہو. یہاں پر آپ کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں دوسرے کو بھی اس میں شریک کر لیں. امام حسین کے نام پر جو آپ کو ملے، چاہے وہ پانی ملے، شربت ملے، کھانا ملے، آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو بھی اس میں شامل کر لیں. کیوں؟ یہ تبرک ہے. تو یہی تبرک ہماری زندگی کے باقی تمام امور میں بھی اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پکانا کھلانا سب اگر حسین کے نام پر ہو تو وہ بھی تبرک بن جائے گا اور یہی معنویت وہاں پر بھی پیدا ہو جائے گی. یہ کربلا کا اثر ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف 10 دن یہ کیفیت پیدا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہم اپنے گھروں کو ابھی سے 365 دن محرم، عزاخانہ، امام بارگاہ اور مسجد بنا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ. یہ جو ہماری بہنیں ساتھ میں تشریف فرما ہے دوسرے حال میں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر وہ جو کچھ گھر میں کرتی ہیں اس کی فہرست بنا لیں. صبح اٹھتی ہیں، ناشتہ بناتی ہیں، وہ جو ناشتہ بناتی ہیں تو آپ جو کھانا امام بارگاہ کے لیے بنا کر لاتے ہیں اس میں اور جو آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ نیت کا فرق ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی یعنی خاتون یعنی ماں یعنی بہن یعنی بیوی یعنی بیٹی اسی نیت کے ساتھ اپنے فرزندوں کو صبح ناشتہ بنا کر کھلائے کہ یہ ناشتہ امام حسین کی نیاز ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو جائے تو یہ جو نیاز حسینی ہے، اس نیاز کی اپنی نوعیت اور تاثیر ہی بدل جائے گی، بالکل بدل جائے گی. اب وہ کھانا ہوگا نورانی، وہ جو آپ پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، کوئی سوپ پلاتے ہیں، آپ اگر اس کو سبیل حسین کی نیت کے ساتھ یہی کام کریں تو آپ دیکھیں وہ جو آپ امام بارگاہ میں لا کر کھلاتے ہیں اس کی اپنی برکت ہے، تو وہ جو آپ نے گھر میں کیا وہ بھی حسین کی ہو گئی. اور اگر وہ حسین کی ہو جائے ملکیت اور وہ پانی بھی حسین ابن علی کا، کھانا بھی حسین ابن علی کا، پینا بھی حسین ابن علی کا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے حسین کے سائے میں پرورش پائیں گے. اور جن کے بچے حسین کے سائے میں پرورش پاتے ہیں وہ کبھی بھی آلودہ نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جاتے، وہ کبھی بھی نجاستوں سے آلودہ نہیں ہوتے. اس لیے کہ حسین موجود ہے انہیں بچانے کے لیے. خوراک کو پاکیزہ رکھیں، کانوں کو پاکیزہ رکھیں، زبانوں کو پاکیزہ رکھیں، پیٹ کو پاکیزہ رکھیں اور اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھیں، نیتوں کو پاکیزہ رکھیں. اتنی سی بات.
بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ عزاداری ہمیں اس طرح سے بننے کا موقع فراہم کر دیا ہے. موقع. صلوات اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اس سے پہلے ہمارے خطیب سید یاسین صاحب نے حضرت زینب ہی کے حوالے سے کچھ مسائل پڑھے، اور آج چونکہ دن وہی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے فرزندوں کی شہادت کا دن ہمارے ہاں عام طور پر آج کے دن منایا جاتا ہے. آج کے دن ان کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو اس لیے میں بھی تبرکاً چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک دفعہ پھر سب مل کر صلوات بھیجیں بر محمد والوں. عزیزان گرامی، کربلا کے پورے واقعے میں اگر کوئی ہستی مظلوم ترین ہستی ہے نا، مظلوم ترین ہستی، تو وہ زینب کبریٰ ہے. مظلوم ترین ہستی. سوچیے اس بات پر کہ امام حسین مظلوم ہے، حضرت عباس مظلوم ہے، حضرت علی اکبر مظلوم ہے، حضرت علی اصغر مظلوم ہے، لیکن ان کی مظلومیت عصر عاشورہ تک ہے. عصر عاشورہ جب ان کی روحیں پرواز کر گئیں تو تکلیف ختم ہو گئی، درد ختم ہو گیا. وہ پہنچ گئے اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، امیر المؤمنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن کی بارگاہ میں پہنچ گئے. درد ختم ہو گیا، لیکن زینب وہ ہے جو عصر عاشور سے لے کر واپس مدینہ پہنچنے تک ہر دن قتل بھی ہوتی رہی، ہر دن اسیر بھی ہوتی رہی، اور ہر دن ان اذیتوں سے گزرتی بھی رہی. زینب وہ مظلومہ ہے، وہ مظلومہ ہے. اس لیے زینب کی مظلومیت کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم پڑھتے ہیں یا ام المصائب، مصیبتوں کی ماں، مصیبتوں کی ماں، چونکہ تمام مصائب جا کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر کرو. لیکن کتنی شیر دل خاتون ہے یہ عظیم خاتون کہ ان تمام مصیبتوں کے باوجود شیرنی کی طرح سے میدان میں کھڑی ہو اور حسین کے دشمنوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر ان کو للکارے بھی اور اپنے اس لٹے پٹے قافلے کو مایوس بھی نہ ہونے دے. چھوٹا کام ہے، عظیم ترین کام، عظیم ترین کام. اور وہ امتحان جس سے حضرت زینب گزری ہے کوئی اور نہیں گزرا. یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نبود. کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نبود. اگر زینب نہ ہوتی تو آج یہ عزاداری نہ ہوتی، اگر زینب نہ ہوتی تو آج یہ گریہ و بکا نہ ہوتا، اگر زینب نہ ہوتی تو رحمت کے یہ سارے دروازے اس طرح سے ہمیں میسر نہ ہوتے. یہ زینب کی جرأت ہے جس نے ہمیں حوصلہ دیا کہ ظلم کے باوجود میدان میں کھڑے ہو. یہ زینب کا حوصلہ. اس لیے جب ہم امام زمان علیہ السلام کی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں روایات بتاتی ہیں کہ امام زمان ایک مصیبت میں سب سے زیادہ گریہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ. جن بزرگوں نے، جن عرفاء نے امام عصر کا دیدار کیا اور ان کو موقع ملا، توفیق ملی، ان میں سے بعض یہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا امام زمان آپ کو کربلا کے حوالے سے سب سے زیادہ درد اور تکلیف کس واقعے پہ ہوتا ہے؟ کون سا واقعہ ایسا ہے، کون سی مصیبت ایسی ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو؟ امام نے گریہ فرمانا شروع کیا. جب گریہ دیکھا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مولا کیا حضرت علی اصغر کا قتل اور ان کی شہادت اتنی ہے کہ وہ سب سے زیادہ آپ کو مشکل لگے؟
فرمایا وہ ہے تو صحیح، لیکن اگر خود علی اصغر ہوتے تو اس مصیبت پر اپنی مصیبت سے زیادہ گریا کرتے. کہا کیا حضرت علی اکبر کی مصیبت اور ان کی شہادت سب سے بڑی مصیبت ہے آپ کے لیے؟ فرمایا مصیبت تو ہے، لیکن اگر خود حضرت علی اکبر ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے اس مصیبت پر جس پر میں گریا کرتا. پوچھا تو کیا حضرت عباس کے بازو کا قلم ہونا وہ مصیبت ہے؟ فرمایا یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن خود بازو عباس کے قلم ہونے سے زیادہ مصیبت ایک اور ہے جس پر عباس ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. فرمایا پھر امام حسین کی شہادت ہوگی کہ امام حسین کی شہادت پر ہر آنکھ گریہ کن تھی. فرمایا نہیں نہیں، حسین کی شہادت ہر شہادت سے زیادہ ہے، لیکن حسین اگر ہوتے تو وہ خون کے آنسو روتے ان مصیبتوں پر جو زینب سلام اللہ علیہا پر نازل ہوئی. زینب ام المصائب ہے. زینب نے اپنے بچوں کی شہادت دیکھی، سب سے بڑی مصیبت. زینب نے حضرت علی اکبر کی شہادت دیکھی جو زینب کی آغوش کا پہلا ہوا ہے. زینب نے حضرت عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، سب سے بڑی مصیبت. زینب نے حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، سب سے بڑی مصیبت. ایک بہن کے سامنے اگر بھائی کا لاشا پڑا ہو اور سر کٹا ہوا ہو تو بہن زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن زینب نے یہ منظر بھی دیکھا اور اس کو بھی برداشت کیا، اس کو بھی برداشت کیا. کیا کہوں اس زینب اور اس ام المصائب کو جن کی زندگی مصیبتوں سے بھرپور ہے. لیکن عاشور کے دن ایک عجیب منظر ہم نے دیکھا، ایک عجیب منظر. وہ کیا ہے؟ اپنے دونوں شہزادوں اون اور محمد کو لے آئے، اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد ان کو پیار کر کے ان کے سر پہ کنگھی کی، ان کو نیا لباس پہنایا، ان کو تیار کیا اور فرمایا بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے. میرے بھائی کے بچوں سے پہلے تم نے قربانیاں دینی ہے، میرے بھائی حسین پر تم نے قربان ہونا ہے. لے کر آئی بھائی کے پاس. اب بھائی وہ مقامات جہاں پر بھائی کو سب سے زیادہ شرمندگی ہوئی ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ بہن اپنے ان شہزادوں کو لے کر آئے اور اجازت مانگے، میرے بھیا میرے ان بچوں کو ذبح ہونے کی اجازت دیجیے، قتل ہونے کی اجازت دیجیے. ان بچوں کو بڑی مشکل کے بعد اجازت ملی. یہ بچے گئے، علی کی شجاعت دکھائی، لیکن کس طرح سے؟ جب میدان میں کھڑے ہوئے نا تو اپنا تعارف جب کرایا تو کہا لوگوں تمہیں معلوم ہے ہم اگرچہ بچے ہیں لیکن بچے کس کے ہیں؟ علی کے. ہم حسین ابن علی کے بچے ہیں، ہماری رگوں میں علی اور حسین کا خون دوڑتا ہے، ہم زینب کبریٰ کے بچے ہیں. اور جب یہ بچے شہید ہوئے، جب یہ بچے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو ایک دفعہ ان بچوں کی آواز حسین کے کان تک پہنچی. حسین عقاب کی طرح سے تیزی سے آئے، ان بچوں کو اٹھایا، اپنے گود میں رکھا، لیکن اس وقت نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور فرما رہے تھے بچوں حسین کے لیے کتنا سخت ہے کہ تم حسین کو آواز دو لیکن حسین تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے، کوئی مدد نہ کر سکے. اب تاریخ ایک عجیب پلٹا کھاتی ہے اور واقعہ بیان کرتی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین ابن علی ان دونوں بچوں کے لاشوں کو لے کر خیمے کی طرف چلے تو ایک عجیب منظر تھا. اس سے پہلے جس شہید کا لاشا اس طرف گیا ہے، مخدرات عصمت و طہارت اور اہل البیت کی مخدرات اور اصحاب حسینی کی زوجائیں بہنیں بیٹیاں میدان میں آئی ہیں، ان لاشوں کو انہوں نے وصول کیا ہے، ان کا استقبال کیا ہے. سر فہرست زینب آیا کرتی تھی، سب سے پہلے زینب پہنچ جایا کرتی تھی اور استقبال کرتی تھی اپنے بھائی حسین کا اور حسین کا حوصلہ بڑھاتی تھی. لیکن اس دفعہ دو ننھے شہزادوں کی لاشیں خیمے کی طرف جا رہی ہیں لیکن باقی مخدرات آ رہی ہیں. زینب کہیں نظر نہیں آ رہی، زینب نظر نہیں آ رہی. کیوں نظر نہیں آ رہی؟ زینب کو یہ احساس ہے کہ کہیں
بھائی میری طرف دیکھتے ہوئے خجالت اور شرم محسوس نہ کرے، شرم اور حیا محسوس نہ کرے. لیکن تاریخ نے ایک عجیب پلٹا کھایا اور ایک اور ورق کھول کر دکھایا. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا کوفہ سے شام میں جب ان کو زندان کا حکم ہوا اور زندان میں انہوں نے رہنا شروع کیا تو انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے اپنے ان شہیدوں پر ماتم کرنے دو، اپنے ان شہیدوں کی مجلس برپا کرنے دو. اجازت مل گئی. جب اجازت ملی تو زینب کبریٰ کی طرف سے ایک مطالبہ آیا کہ ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے سر تمہارے پاس ہیں، ہمیں وہ سر دے دو تاکہ ہم ان سروں کو اپنے سینے سے لگا کر ماتم کر سکیں. جب یہ ڈیمانڈ آئی تو منظوری مل گئی شہداء کی کہ سرہائے اقدس ایک ایک کر کے وارد ہونے لگے. اب تاریخ کہتی ہے جب حضرت علی اصغر کا سر داخل ہوا تو رباب آگے بڑھی، اس سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں لی. جب علی اکبر کا سر آیا تو ایک مخدرہ آگے بڑھی اور اس نے اس سر کو اپنی گود میں لیا. جب عباس کا سر آیا تو ایک مخدرہ آگے بڑھی اور اس نے اس سر کو اٹھایا اپنی گود میں لیا. ایک دفعہ دو سر ساتھ میں داخل ہوئے. دو سر جب ساتھ میں داخل ہوئے تو دیکھا کوئی خاتون اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہی. جب کوئی خاتون نہیں اٹھی تو سوال ہوا کہ کیا ان دو سروں کی کوئی وارثہ نہیں ہے؟ کیا جواب آیا؟ جواب آیا وارثہ ہے، یہ دو بچے زینب کے دل کے ٹکڑے ہیں، لیکن زینب کو اپنے بچوں کی نہیں بلکہ اپنے بھائی حسین کے سر اقدس کا انتظار. سلام ہو قلب زینب پر، سلام ہو زینب کی جھکی ہوئی کمر پر، سلام ہو زینب کی ان اشبار نگاہوں، سلام ہو اس قلب صبور پر جس نے یہ سارے مظالم سہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھایا تو فرمایا کہ خدایا ہماری اس قربانی کو قبول فرما. انا للہ وانا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. یا حسین یا حسین حسین و حسین و حسین حسین و حسین و حسین حسین و حسین اللہ ہدایت جو کے طرف لے رہا ہے.